کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے کئی ہوئی باتوں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری آخرت سنورے گا، نہیں تو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ہدایت کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو آباد کیا، جب یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں سے آباد ہو گئی تو دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادیں اللہ کو بھولنے لگے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کی کہی ہوئی باتوں میں آ کر وہ تمام لوگ اللہ کو بھول گئے۔ وہی شیطان جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، وہی شیطان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال کر لوگوں کو غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے اللہ کو بھول کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے مورتی بنا کر، پتھروں کا مورتی بنا کر، پتھروں کا مجسمہ بنا کر وہ لوگ اس کو پوجا کرنا شروع کر دی، سورجوں کو معبود ماننا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے تمام لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ جس نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ ہی ان لوگوں کو رزق دیتا ہے، چنانچہ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 42 جگہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 برس تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں اور اللہ کے وحدانیت کے بارے میں اور اللہ کے حکام بتانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس عمر گزاری۔ لیکن اتنے عرصہ گزرنے کے بعد چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو فرماتے تھے، اے لوگو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کی یہ عبادت کرو، وہی اللہ جس نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے تم کو رزق دیا ہے، جو تم کو رزق دیتا ہے۔ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت مغفرت اور بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ جب اللہ کو ایک مانو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد تم کو اولاد دیں گے۔ جب تم اللہ کو ایک ماننے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور اس بارش کی وجہ سے تم اپنے کھیتوں کو، تم اپنے زمینوں کو سینچائی کرو گے اور اس سے فصلیں ہوں گی، اور اس پانی کے ذریعے تم لوگ باغات پیدا کر سکتے ہو، باغات بنا سکتے ہو۔ لیکن ان قوموں میں بس کچھ ہی لوگ ایمان لائے، اور انہیں میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے اوپر جو ایمان لائے ہوئے چند لوگ، وہ تو غریب ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان قریب اللہ تم کو آزمائے گا، ان قریب تم پر اللہ اپنا عذاب ڈالے گا۔ تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم بار بار یہ کہتے ہو کہ نہیں، ایمان نہیں لاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، تم استغفار نہیں کرو گے، تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم پر اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا۔ تو تم جو یہ بار بار کہتے ہو، تم اپنے رب سے کہہ کر وہ عذاب کیوں نہیں کروا دیتے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ کے اوپر جو چند لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں بس اتنا ہی لائیں گے، اس کے علاوہ کوئی لوگ ایمان نہیں لانے والا، بس وہی چند لوگ جو ایمان لا چکے ہیں بس اسی پر اکتفا کیجیے، آپ کو ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ ایک کشتی تیار کیجیے، اب عذاب آئے گا، آپ ایک کشتی تیار کیجیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کیے۔ جب وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر ہنستا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمانے لگے جب کشتی تیار ہو جائے تو اس میں تمام جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اس میں رکھ لیجیے، جوڑا جوڑا جانوروں کو اس میں سوار کر لیجیے، ایک نر اور ایک مادہ، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجیے جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی مسلمان۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے جوڑا جوڑا جانور کو کشتی میں سوار کیے۔ پھر وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو، اور یہ کشتی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ چنانچہ جب سب لوگ سوار ہو گئے، تمام جانور سوار ہو گئے، تو وہ کشتی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے لگی۔ جو ہی کشتی سوار چل رہی تھی تو دیکھا کہ زمین سے پانی نکل رہا اور آسمان سے موسلادھار بارش برس رہا۔ وہ کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس سے قبل کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا کنعان، جب تمام لوگ سوار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی سوار ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم کافروں کا ساتھ مت دو، تم بھی ایمان لے آؤ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو کہنے لگا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں عذاب سے بچنے کے لیے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں اونچی جگہ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے لڑکے سے فرمانے لگے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے بچانے، اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی تم کو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے ایمان نہیں لائے۔ تو جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم پانی کو نگل جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ تم بارش برسنا بند ہو جاؤ۔ تو دیکھا کہ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو اس کے علاوہ وہی لوگ بچے ہوئے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی کفار تھے وہ تمام لوگ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ کے عذاب میں پورا دنیا ختم ہو گئی۔
پھر انہی میں سے چند لوگ جو ایمان لا چکے تھے، جو بچے اور پھر یہ دنیا آباد ہے۔ اس میں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے، جب ان کے لڑکے نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کو واحد نہیں مانا، تو اتنے بڑے نبی کے لڑکے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، اور اللہ نے پوری دنیا کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ ان کو بھی ختم کر دیا۔ اب اگر جب وہ نبی کے لڑکے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، تو ہم لوگ کیا حق بنتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا والدین اگر اللہ سے قریب ہو، بزرگ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے والدین بزرگ ہیں، اللہ سے قریب ہے، اللہ سے معافی تلافی کروا دے گا، ہمارا معاملہ اللہ سے رفع دفع کروا دے گا، تو یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے، سب انسان اپنا اپنا ذمہ دار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں تمام لوگوں سے الگ الگ حساب و کتاب کرے گا، سب کا نامہ اعمال الگ الگ ہاتھوں میں ملے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے کئی ہوئی باتوں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری آخرت سنورے گا، نہیں تو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔